اب ایک بندے کی شادی نہیں ہو رہی, شادی کے معاملات رکے ہوئے ہیں, اب وہ شادی سے متعلقہ وظیفہ پڑے گا تو پھر ہی اس کی دعا ہے. تو یعنی کہ آپ کو سب سے پہلے سلیکشن کرنا ہے کہ آپ کو شادی کا مسئلہ ہے, کیا آپ کو روزگار کا مسئلہ ہے, کیا آپ کو پیسے کا مسئلہ ہے, کیا آپ کو تعلیم کا مسئلہ ہے, کیا آپ کو صحت کا مسئلہ ہے. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, یا آپ کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے, یا آپ کے اوپر بد اثرات ہے, یا آپ کے اوپر نظر بد ہے. تو ان چیزوں کی سلیکشن کر کے پڑھائی کی جاتی ہے. یہ چیزیں سلیکشن جو ہے وہ آپ کا جو ہے بزرگ روحانی معالج یا جس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے نام کے مطابق یہ اگر آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ کو یہ پڑھ لینا چاہیے. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی. داؤد اسٹرالوجر ہیں, امرولوجسٹ ہیں, اور اگر ہم روحانیت کی بات کریں تو بہت زبردست ہمیں مطلب کہ چیزوں کے حوالے سے بتاتے بھی ہیں. اور آپ دیکھتے ہی ہیں ہمارا چینل, جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. آج کا ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو تھمبنیل دیکھ کے تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا, دعا کی قبولیت کے حوالے سے ہم لوگ مختلف طرح کے مطلب ٹائمز ہوتے ہیں جن ہر بندے کی اپنی اپنی ریسرچ ہے, لیکن آپ لوگوں کو اس پہ کیا بینیفٹ ہونے چاہیے ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم داؤد جی داؤد کے پاس ہیں. پوچھیں گے کہ کون سا ایسا ٹائم ہے, بلکہ سارے ٹائم ہی قبولیت کے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی ٹائم ایسا آتا ہے جس میں ہم لوگ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنیں اور ہمارے جتنے بھی جائز معاملات ہیں وہ پورے ہو جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. داؤد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ ٹائم دینے کا. داؤد بھائی, دعا کی قبولیت ہر ماہ میں ہم 7 کے حوالے سے بتاتے ہیں, مختلف طرح کے پروگرام بھی اس پہ ہم کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جون کے مہینے میں دعا کی قبولیت کون سا ٹائم, کون سی گھڑی ایسی بن رہی ہے, اور کس طرح دعا مانگنی چاہیے؟ اس میں کوئی پڑھائیاں کر کے مانگنی چاہیے یا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے آگے دعا مانگنی چاہیے؟ یہ ذرا بتائیں. اچھا جی, بہت شکریہ, آپ نے بہت اہم ٹاپک کے اوپر بات کی. ایک بات یاد رکھیے گا, دعا جو ہوتی ہے وہ صرف دعا نہیں ہوتی, دعا اعمال کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. آپ نے سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے, پھر دعا کرنی ہے. آپ نے صدقہ دینا ہے, پھر دعا کرنی ہے. آپ نے روزہ رکھنا ہے, دعا کرنی ہے. دعا جو ہے وہ کاموں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. یعنی کہ اگر ہم اسلام کی ہی بات کریں, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ہے اور پھر کام ہے. یعنی کام بھی ہے اور بسم اللہ بھی ہے, دعا بھی ہے اور کام بھی ہے. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, چاند دیکھنا ہے, چاند دیکھنے کی دعا, پانی پینا ہے تو پانی پینے کی دعا, کپڑے بدلنے ہیں تو کپڑے بدلنے کی دعا. یعنی کہ پہلے کام جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ دعا جڑی ہوئی ہے. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے دعا ہے, اور ہر دعا ہر موقع کی موجود ہے. آپ نے کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ سے کروانا ہے, آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے, آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنی معاشرت کو دیکھنا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا؟ واش روم میں جاتے ہیں, اس کی دعا ہے, نکاح کی دعا ہے, رخصتی کی دعا ہے, خانہ کعبہ جانے کی دعا ہے, مسجد میں جانے کی دعا ہے, مسجد سے نکلنے کی دعا ہے. تو کام جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی زندگی کے ساتھ, آپ کے کاموں کے ساتھ کام ہے اور دعا ہے, اکیلے دعا نہیں ہے. دعا بلا شبہ مغز ہے عبادت کا, کاموں کا. اب آپ نے دعا کرنی ہے اپنے کاموں کے لیے. آپ نے کام کون سا سلیکٹ کرنا ہے؟ دیکھیں, آپ قبولیت دعا, آپ نے کس چیز کی قبولیت کروانی ہے؟ آپ نے کیا اپنے دشمنوں کا جو ہے اس کو پکڑنے کے لیے قبولیت کروا رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے کوئی خاص کام رزق کی بندش کو دور کرنے کے لیے قبولیت کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ پہلے تو اس کی سلیکشن ہوگی. کام بہت زیادہ ہوتے ہیں, صرف کام یہ نہیں, کسی کی صحت کا مسئلہ ہے, اگر آپ کی صحت کے مسائل ہیں تو آپ نے دعا صحت سے متعلقہ کرنی ہے تو اس کو کیا سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ کی تعلیم کے مسائل ہیں اور اگر آپ کا ویزا نہیں لگ رہا تو آپ نے کون سی دعا کرنی ہے, کون سا کلام پڑھنا ہے. اگر آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں, اگر ایک بندہ جادو کے اثرات, اب دعا وہ کس چیز کی دعا کرے گا؟ اگر جس چیز کی دعا کرے گا اس کا اسپیسیفک کلام ہوتا ہے. جادو کے اثرات ہے, اس کے اسپیسیفک کلام, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, سورہ جن, سورہ مزمل, سورہ فاتحہ, کافی کلام موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, چہل کاف, مندرا, ڈھنکا, نادے علی, کلام موجود ہیں. اگر آپ نے تعلیمی معاملات سے متعلقہ عمل کرنا ہے, وظیفہ کرنا ہے, کیونکہ آپ نے دعا کی قبولیت کون سی دعا کرنی ہے اس کے ساتھ بھی اس کے کلام جڑے ہوئے ہیں. کون سے کلام آپ پڑھیں گے؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربی زدنی علما. تعلیمی معاملات سے متعلقہ بھی کلام جڑے ہوئے ہیں. پھر جس کی شادی نہیں ہو رہی, ایک بندے نے دعا کرنی ہے, کس چیز کی دعا کرنی ہے؟ اس کا وظیفہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب ایک بندے کی شادی نہیں ہو رہی, شادی کے معاملات رکے ہوئے ہیں, اب وہ شادی سے متعلقہ وظیفہ پڑے گا تو پھر ہی اس کی دعا ہے. تو یعنی کہ آپ کو سب سے پہلے سلیکشن کرنا ہے کہ آپ کو شادی کا مسئلہ ہے, کیا آپ کو روزگار کا مسئلہ ہے,
کیا آپ کو پیسے کا مسئلہ ہے, کیا آپ کو تعلیم کا مسئلہ ہے, کیا آپ کو صحت کا مسئلہ ہے. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, یا آپ کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے, یا آپ کے اوپر بد اثرات ہیں, یا آپ کے اوپر نظر بد ہے. تو ان چیزوں کی سلیکشن کر کے پڑھائی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں سلیکشن جو ہے وہ آپ کا جو ہے بزرگ روحانی معالج یا جس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے نام کے مطابق یہ اگر آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ کو یہ پڑھ لینا چاہیے. اب جون کا مہینہ ہے, جون کے مہینے میں جو مختلف چیزیں ہیں, مختلف اعمال ہیں, یہ خاص کر 4 یا 5 ٹاپک ہیں, ان سے متعلقہ ہی میں وظیفہ بتاؤں گا, اور خاص وقت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جون کے مہینے میں 6, 7 اور 8 تاریخ, جون کی 6, 7 اور 8, یعنی کہ 6 جمعرات اگر بنتی ہے تو 7 جمعہ اور 8 ہفتہ. ان 3 دنوں کا عمل میں بتا دیتا ہوں. عمل بڑے زبردست. اچھا, عمل کے ساتھ دعا ہے, پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں عمل کے ساتھ دعا ہے. جو عمل کریں گے اس کے ساتھ آپ دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں تو وظیفہ کر لیں, مگر جو لوگ یہ وظیفہ کریں گے وہ مجھے کمنٹ میں اپنا نام یا واٹس ایپ کے اوپر میسج ضرور کریں, ان کو اجازت ہوگی. سب سے پہلے میں جن کے اوپر جادو کا اثرات ہے 6, 7, 8 وہ میں وظیفہ بتانے لگا ہوں. انہوں نے پڑھنا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس. 3 دن کا وظیفہ ہے. 3 دن کا وظیفہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس. پانی کے اوپر دم کر کے پینا ہے. رات کو عشاء کے وقت پانی رکھنا ہے اپنے پاس, پانی کے اوپر پڑھ کے اس کو پانی کو پی لینا ہے, اور صبح اٹھ کے پانی میں 1 مٹھی نمک ہی ڈال کے نہا لینا ہے. دوسرے دن بھی یہی وظیفہ ہے اور تیسرے دن بھی یہی وظیفہ ہے. اس کے بعد تھوڑا سا گوشت لے کے, چھوٹا گوشت بکرے کا لے کے 2-4 بوٹیاں اس کا صدقہ کر دینا. اب آپ نے اس عمل کے ساتھ دعا کہ یا اللہ پاک اگر میرے اوپر جادو کے اثرات ہیں اس کو دور فرما. اب یہ وظیفہ ہو گیا. اب آپ میری پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے. وظیفہ ہو گیا آپ کے وظیفہ, دعا اور عمل, 3 چیزوں کا پورا سیٹ بنتا ہے. یہ کیونکہ ہم عملیات کی دنیا کے بندے ہیں, ہم پھر عملیاتی حوالے سے اور دعا کے حوالے سے اور وظائف کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اب کسی کے اوپر جو ہے کسی کا شادی کا مسئلہ ہے, وہ بھی انہی 6, 7 اور 8 عشاء کے بعد کے عمل کی میں بات کر رہا ہوں. عشاء کے بعد عمل کریں گے. 6, 7, 8 شادی کا عمل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے, 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. 1100 مرتبہ, اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی ہے. اور وظیفہ ہے شادی کا. جن کی شادی نہیں ہو رہی, شادی میں رکاوٹیں, مائنڈ میں رکھنا ہے شادی کا سوچا وظیفہ, اور اس کے بعد دعا بھی ہے. اس وقت کا وظیفہ ہے عشاء کے بعد, عشاء سے فجر تک پڑھائی کر سکتے ہیں. انہی 3 دنوں کا وظیفہ ہے. 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنی ہے, اور 3 دن کے بعد وائٹ کھیر یا کوئی برفی سوا پاؤ لے کے اس کو صدقہ کر دینا ہے. یہ آپ کی دوسرا, پہلا جادو ہو گیا, یہ شادی کا ہو گیا. اب کئی لوگوں کا مسئلہ جو ہے اس حوالے سے وہ باہر پیسوں سے ریلیٹڈ باہر جانے کا بھی کافی مجھے کالز آتی ہیں جن کے مسائل ہوتے ہیں. انہوں نے پڑھنا ہے جی سلامن کولن میں رب رحیم 319 مرتبہ ان 3 دنوں جنہوں نے باہر جانا ہے. اپنے باہر جانے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نیت رکھ کے کہ باہر کے جانے کا وظیفہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم, 319 مرتبہ سلامن کولن میں رب رحیم, 3 دن کا وظیفہ کر کے, اور اس کے بعد جو ہے سوا پاؤ جلیبی لے کے اس کو بانٹ دینا ہے. اس کے بعد رزق کا جو وظیفہ ہے وہ بھی بڑا زبردست قسم کا. آیت کریمہ کا وظیفہ ہے. آیت کریمہ ہے 1100 مرتبہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے رزق سے متعلقہ کاموں کی رکاوٹیں دور کرنے سے پہلے 1100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے. اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنی ہے. اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی ہے. یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ کے رزق کے مسائل اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے 3 دن کا عمل کر کے اس کے بعد میٹھا بنا کے گھر میں چاول یا زردہ یا کوئی بھی میٹھا بنا کے تقسیم کر دیا جائے. گھر میں کہ باہر بھی گھر بھی اب تقسیم گھر میں بنا لیں, باہر تقسیم کر لیں. یہ آپ کو جادو کا, دوسرا آپ کو شادی کا, اور تیسرا آپ کو اثرات کا جو ہے وہ وظیفہ بتا دیا باہر ملک جانے کا. جو ٹائم کا مجھے بتا دیں, 6, 7, 8 جون. ہاں جی, 6, 7, 8 نوچندی جمعرات بنتی ہے, اور یہ پہلا چاند کی پہلی تاریخیں ہیں اور 3 دن کا یہ وظیفہ ہے. جو لوگ یہ وظیفہ کریں وہ لازمی مجھ سے اجازت لے کے وظیفہ کریں, انشاءاللہ زبردست قسم کی عبادت آئے گی. ٹائم دعا کا کون سا؟ اچھا, عشاء سے لے کے میں نے آپ کو بتایا فجر تک, اور جو بھی ٹائم رکھیں وہ فکس رکھیں. اگر 10 بجے بیٹھنا ہے تو اگلے دن بھی 10 دن, کیونکہ یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے. 3 دن آپ نے رات 10 بجے بیٹھنا ہے, فجر تک بیٹھنا ہے, اور اس میں پڑھائی کرنی ہے اور دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرے. اور یہ جو داؤد نے وظیفہ بتایا, نیچے کمنٹ میں آپ اگر اجازت دینا چاہتے ہیں
تو آپ لوگ کمنٹ ہمیں کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین ٹاپک کیسا لگا فیڈ بیک ضرور اپنا دیا کریں، جو کچھ بھی آپ کو پرابلم ہے یا آپ کا اپنا چینل ہے ہمیں کمنٹس میں بتایا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور داؤد جی داؤد کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔